لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. دعا کا وقت ہونے جا رہا ہے. یہ تصور کریں کہ ہم اس وقت اس مجمع میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور اکیلے حاضر ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں اب تک کے کر رہے ہیں، جو گناہ ہمیں یاد ہیں جو کر کے بھول گئے، جس کے ہم عادی ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. سچے دل سے رونا آئے تو رونا روئے اور اگر نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، مگر سچے دل سے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس لیے دکھاوا نہیں بلکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، اور اس لیے کسی قسم کی شرم محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بندوں کو بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب رحم فرماتا ہے تو اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی ہو تو معاف فرما دے. اپنے رب کے حضور کی اس کے در کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی در نہیں ہے اور اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور جو توبہ کرتا ہے پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان بھی پاتا ہے. حضور کو توسیلہ لائے کہ حضور کے وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں حضور کو وسیلہ بنا کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. یا اللہ الرحمن یا رحیم، دل مارا کو مستقیم بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ایک پاک پروردگار، ملیکہ، بادشاہ، کارسازہ، بندہ نوازا، نقطہ نوازا، ذرہ نوازا، اے خالق ارض و سما، خالق کائنات، رب العزت جل جلالہ، ہم تیرے گنہگار سیاہ پار بندے آج تیری بارگاہ میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر حاضر آئے ہیں. تیرے محبوب غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر، تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبین کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آج آئے ہیں. پروردگار، اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جو ہم نے کیے ہیں اور جو کر کے بھول گئے، جو ہم نے ظاہر میں کیے، جو باطن میں کیے، جو ہمیں یاد ہے جو کر کے بھول گئے، جو لوگوں کے سامنے کیے، جو لوگوں سے چھپ کے کیے. ان تمام چھوٹے بڑے گناہ سے جو ہم نے آنکھوں سے کیے، اپنے کان سے کیے، اپنے زبان سے کیے، اپنے ہاتھ سے کیے، جسم کے دیگر اعضاء سے کیے، اپنے پیر سے کیے، ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. پروردگار ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. الہی ہم اقرار کرتے ہیں، مالک و مولا اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. پروردگار یقیناً ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں. پروردگار ہم جیسا گنہگار ساری
الہی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، الہی وہ کون سا گناہ نہیں جو ہم سے سرزد نہ ہوا ہو۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، مالک و مولا ہم نے اپنی ساری زندگی اب تک کی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی، لہو و لعب میں گزار دی، گناہ کے کاموں میں گزار دی، ہر برائی کو ہم نے کیا، کون سی ایسی برائی نہیں جو ہم سے سرزد نہ ہوئی۔ پروردگار مگر ہم آج تیری بارگاہ میں اس مقدس اجتماع میں تیرے محبوبین کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، الہی ہماری توبہ کو بخش دے، مولا ہماری توبہ کو بخش دے، پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، الہی ہماری توبہ کو قبول فرما دے، الہی ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بشری تقاضے کے تحت جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں دانستہ نادانستہ طور پر، ان تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار مالک و مولا ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، الہی ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، الہی ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے امہات کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، آل اولاد، صبح قیامت تک آنے والی ہماری تمام اولادوں کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہی تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما دے، الہی تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے۔ پروردگار اگر تیری بارگاہ سے دھتکارے گئے تو دنیا میں کوئی ایسی بارگاہ نہیں جہاں پر ہمیں پناہ ملے۔ پروردگار دنیا و آخرت میں تیرا ہی سہارا ہے، تیرے محبوب کے توسل سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ پروردگار الہی ہمارا پورا وجود گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مگر ایک عمل ہمارا ایسا ہے پروردگار ہم گنہگار اگرچہ ہیں مگر تیرے محبوب کے غدار نہیں، پروردگار تیرے محبوب کے سچے وفادار ہیں، پروردگار تیرے محبوبین کے توسل سے تیرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ الہی بخشش کا پروانہ آج ہمیں عطا فرما دے۔ الہی اعمال تیری بارگاہ میں ساتوں آسمان کے بعد میں قبول ہوتے ہیں یا رد کیے جاتے ہیں۔ پروردگار ہمارے اعمال کوئی ایسے نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ پروردگار نہ ہمیں تیرے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ ہے، الہی ہمیں تیری رحمت پر بھروسہ ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کے مقدس دامن پر یقین ہے۔ پروردگار اس دامن کے توسل سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم نے علم حاصل کیا مگر اس علم کے ساتھ ہمارے پاس حسد آیا، ہم نے رزق کھایا، ہم نے روزگار، ہم نے پیسہ حاصل کیا، اس پیسے کے ساتھ ہمارے ساتھ گھمنڈ آیا۔ پروردگار ہم نے ہر برائی کی اور اس برائی کے ساتھ میں جہنم ہم نے اپنا مقدر بنا دیا۔ پروردگار غوث اعظم کے توسل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہی ہمارے مقدر سے جہنم کو نکال کر تیری رحمت کا پروانہ ہمیں نصیب فرما، جنت کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پروردگار ہر غرور سے ہم آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں۔ مالک و مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ متکبر تیری ہی ذات ہے، تکبر تیری ہی شان ہے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، الہی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ مالک و مولا دنیا بھر کے مسلمان، ساری کائنات، ساری دنیا میں پریشان ہے،
پروردگار اس وقت مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مولا تبارک و تعالی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ الہی پریشان حال مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار تیرا فرمان ہے، مالک و مولا تیرے محبوب علیہ السلام کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ الہی تو مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو بخشش کا پروانہ مانگنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کے سبب ہم پر یہ عذاب ہے، ہماری ہاتھ کی کمائی ہے جو ہمیں مل رہی ہے، پروردگار ہماری عزتیں جا رہی ہے، ہماری عظمتیں کھو رہی ہے، ہمارا وقار چھین رہا ہے، ہماری حکومتیں جا رہی ہے، پروردگار تو چاہے تو پھر سے ہمیں کھویا ہوا وقار عطا فرما دے، تو چاہے تو پھر سے ہمیں عزتیں عطا فرما دے، تو چاہے تو ذلت کی گھاٹیوں سے نکال کر ہمیں عزت کی بلندیوں پر فائز فرما دے۔ پروردگار اپنے کرم سے اپنے محبوب کے توسل سے ذلتوں سے نکال کر عزتوں کا تاج عطا فرما۔ پروردگار اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، پروردگار آخرت کو سنوار دے۔ الہی دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ الہی اگر تو نے پکڑ فرما دی تو کہاں ہے ہمیں کون سی بارگاہ ہے جہاں سے ہمیں معافی کا پروانہ مل جائے؟ پروردگار اگر تو نے ہماری پکڑ فرما دی تو یقیناً ہم اسی قابل ہیں، ہم تو اس قابل ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ یہ زمین پھٹ جائے اور اس میں ہم دھس جائیں، پروردگار مگر تیرے کرم نے، تیرے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک نے ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ پروردگار جس طرح سے تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، مالک و مولا آخرت میں بھی ہم کو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ الہی جس طرح سے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے تو نے ہمیں بچایا، آخرت میں بھی ہم سب کو پار لگا دے۔ پروردگار آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ الہی جب آگ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو قبر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو کیا برداشت کر سکیں گے؟ پروردگار جب ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہمارا وجود لرز جاتا ہے، الہی تیرے عذاب کو اور تیرے غضب کو کیسے سہ پائیں گے؟ مالک و مولا تو قریب ہے، پروردگار الہی ہم پہ کرم فرما دے، الہی ہم پہ کرم فرما دے، الہی ہم پہ کرم فرما دے، پروردگار ہم پہ کرم فرما دے۔ الہی ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کے تعلق سے ایک دوسرے کے دل میں برائی رکھی، ایک دوسرے کا برا چاہا، پروردگار ایمان لانے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم میں حسد پایا گیا، ہم نے لوگوں کی برائی کی، ہم نے غیبت کی، ہم نے اس زبان سے برے کلمات نکالے، اس کانوں سے بری باتوں کو سنا، ان آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھا، ان ہاتھوں سے بری باتوں کو پکڑا، ان پیروں سے برائی کی طرف گئے۔ پروردگار الہی آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں، مالک و مولا پروردگار اس یقین کے ساتھ میں کہ تو بڑا کریم ہے، تو کرم فرماتا ہے، مالک و مولا ہم پہ کرم فرما دے۔ الہی کوئی ایسا عمل نہیں ہے پروردگار جیسے بھی ہے تیرے محبوب کی امتی ہے، الہی تو اپنے اچھوں کے توسل سے بروں پر کرم فرماتا ہے۔ پروردگار تیری رحمت کاملہ کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے تو یہ کرم ہے، پروردگار آخرت میں 99 حصے ہیں۔ پروردگار جس طرح سے تو نے آج ہمیں سنبھالا ہے، پروردگار ہمیں جس دنیا میں آج سرخرو رکھا ہے، پروردگار آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دے۔ الہی ہم پہ کرم فرما دے، الہی ہم گنہگار ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، مگر جن سرکاروں کا نام ہم دیتے ہیں وہ تیری بارگاہ کے یقیناً مقرب ہے، مقبول ہے، مالک و مولا الہی بری زبان پر اچھوں کا نام آ جائے تو تو کرم فرماتا ہے۔ الہی موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والے کو تو نے آباد رکھا، پروردگار وہ تو
मालिक व मौला, उसको तूने आबाद रखा परवरदिगार, तो हम तो तेरे महबूब के सच्चे उम्मती है परवरदिगार। इलाही अगरचे हम गुनहगार है परवरदिगार, हम जैसे भी है मगर सरकारों की बारगाह के गुस्ताख नहीं है। इलाही बुजुर्गों की बारगाह के गुस्ताखी नहीं है, गुस्ताख नहीं है परवरदिगार। परवरदिगार उन अच्छों के सदके में, आकाओं के सदके में हम पर रहम फरमा दे परवरदिगार। आकाओं के सदके में हमें बख्शिश का परवाना नसीब फरमा दे। इलाही मुसलमानों के हालात से तू बेहतरीन तौर पर वाकिफ है, बेहतर वाकिफ है मालिक व मौला। परवरदिगार हिंदुस्तान के ऊपर रहम फरमा, यहाँ के मुसलमानों पे रहम फरमा दे। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा दे, गजा के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। इलाही हम जानते हैं हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा परवरदिगार, इस बात पर हमें यकीन है कोई साथ नहीं देता। परेशानियां जब आती है सारे अपने साथ छोड़ते हैं, जो साथ निभाने वाले का न निभाने का दावा करते हैं, परेशानियों में वो हजरात बुराइयां करते हैं। परवरदिगार जब मुसीबतें आती है तो अच्छे अच्छे साथ छोड़ जाते हैं। परवरदिगार आज तेरे दर पर आए हैं, तेरी बारगाह में जब सर झुकता है तो इज्जतें बुलंद होती है। परवरदिगार जब तेरी बारगाह में सर झुकता है तो अजमतें बुलंद होती है, तेरी बारगाह में सर झुकता है तो इज्जतें नीलाम नहीं होती। तू अपने बंदों का मददगार है परवरदिगार, हम सब की मदद फरमा दे। इलाही तू अता भी फरमाता है और उसका इजहार भी नहीं फरमाता। मालिक व मौला अपने बंदों पर रहम फरमा दे। इलाही हम यकीनन गुनहगार है, मगर इस मजमे में, इस जलसे में कोई तो ऐसा होगा, यहाँ बहुत से सादात आए हैं, बहुत से उलमा मौजूद है, और कोई तो ऐसा होगा जिसका आना, जिसका आमीन कहना, जिसका दुआ में रोना ते को बहुत पसंद आया होगा। परवरदिगार जहाँ पर 40 मोमिनीन होते हैं वहां पर तेरा एक महबूब बंदा मौजूद होता है। परवरदिगार उन अच्छों के सदके में हम सब पर रहम फरमा दे। इलाही उनके सदके में हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, जालिम हुकूमत को नेस्तो नाबूद फरमा, जालिम हुक्मरानों को नेस्तो नाबूद फरमा, इस नाम निहाद मुल्क इस्राइल को नेस्तो नाबूद फरमा दे। परवरदिगार यहूद और नसारा को, मुशरिकीन को नेस्तो नाबूद फरमा, मुसलमानों की गैब से मदद फरमा दे। इलाही चारों तरफ से यलगार है। इस वक्त हमारा हाल ये है कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। परवरदिगार एक तरफ आदाए दीन है, एक तरफ हासिदीन है, एक तरफ बदमज़हब है, एक तरफ मुशरिकीन है। इलाही चारों तरफ से हम पर यलगार है। इलाही तू बचाने पर आए तो कोई नहीं मार सकता। परवरदिगार हम सब की हिफाजत फरमा दे। इलाही मुसलमानाने इस्लाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। इलाही उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इलाही ना हमें दुआ मांगने का सलीका आता है, ना हमारे पास अल्फाज है। तू दिलों के हाल को जानने वाला है परवरदिगार। इलाही हमारे दिलों को बेहतर जानता है। परवरदिगार तू हमारे मुतालिक वो जानता है जो हम नहीं जानते। इलाही हम इकरार करते हैं गुनहगार है, मगर तेरी बारगाह में हाजिर आए हैं। इलाही करम फरमा दे। इलाही मुसलमानों का खोया हुआ वकार उसे वापस अता फरमा। इस सरजमीन की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा दे। इस हिंद की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। राफजी, देवबंदी, वहाबी, हर फिरकाए बातिला के शर से, सुलह कुल्लियों के शर से हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार मुसलमानों के खोए हुए वकार को वापस फरमा दे। इलाही MP और जिन जिन इलाकों में सख्ती हुकूमत की आ गई है परवरदिगार, उसकी सख्तियों से
مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، پروردگار غیب سے حفاظت فرما دے، پروردگار تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے، اپنے محبوبین کے توسل سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مالک و مولا ہم پر کرم فرما دے۔ الہی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس حالات میں تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، پروردگار سب پہ کرم فرما دے، الہی سنیوں کو ایک اور نیک بنا دے، الہی اہل سنت کے آپسی اختلافات کو دور فرما، مل کر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہو کر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، پروردگار مسلک و مرکز کا سچا وفادار بنا، مسلک و مرکز کا باغی ہونے سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرما دے، الہی ہم سب پہ اپنا فضل فرما دے، پروردگار دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت میں اپنی پکڑ سے ہمیں اپنی امان عطا فرما دے، الہی دجال اور دجال کے فتنے سے، فتینوں کے فتنے سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے اور ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرما دے، پروردگار سرکاروں کے گستاخوں سے، سرکاروں کی گستاخی سے، بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے، بے ادب ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما، تیرے محبوبین کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے والا بنا، الہی حادثات سے، حادثوں میں مبتلا ہونے سے، کفار و مشرکین کے شر سے، حکومت کے شر سے، حکمرانوں کے شر سے، یہود و نصارہ کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بدگوؤں کی بدگوئی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کی شرارتوں سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، الغرض تمام پریشانیوں سے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہونے والی تمام جان لیوا بیماریوں سے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی وبا سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے، شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کی شرارتوں سے، عصبی اور جناتی خلل سے، الغرض تمام برائیوں سے ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، گھر والوں کو، مریدین محبین متعلقین کو، اہل و عیال کو محفوظ و معمور فرما دے، پروردگار سنیوں کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، پروردگار اسلام کا بول بالا فرما دے، الہی دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے، غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن و امان کو، امن و شانتی کو قائم فرما، فسادات سے اور ہر قسم کے جھگڑوں سے اس ملک کو، اس شہر کو، اس خطے کو محفوظ و معمور فرما دے، پروردگار میرے اس خاندیش کی اور اس مہاراشٹر کی اور اس ہندوستان کے سنیت کو مستحکم فرما دے، پروردگار جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو جائز تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہے تو علیم و خبیر ہے، ان کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا، مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما دے، پروردگار غوث پاک کے طفیل پورا فرما دے، سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے، جتنے احباب نے اس اجتماع کے انعقاد میں حصہ لیا ہے مالک و مولا دارین کی سعادتوں سے ان سب کو اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما، پروردگار جتنے علماء سادات یہاں موجود ہیں ان علماء سادات کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما، اور ان علماء اور سادات کے توسل سے ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما، ہم تمام لوگوں میں، ان علماء میں، ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، نا اتفاقی سے محفوظ فرما، الہی جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے ہمارے چاہنے والے محبین، مریدین، متعلقین ہیں، پروردگار سب کی خیر فرما دے، پروردگار غوث پاک کے توسل سے ہمارے عزیز تڑوی جماعت میں ہر قسم کے اختلافات کو اس جماعت سے محفوظ فرما دے، پروردگار غوث پاک کے طفیل
غوث اعظم کے طفیل اس جماعت کو ہر قسم کے اختلافات سے، علماء کے اور آپسی اختلافات سے، انتشار سے، انہیں اور ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو، جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، پروردگار سب کو محفوظ و معمور فرما دے، الہی سب کی خیر فرما دے، غوث پاک کے طفیل سب کی خیر فرما دے، الہی سب کی خیر فرما دے، آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات، آنے والا وقت، آنے والی گھڑیاں ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک در فرما دے، الہی ہم سب کو، ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، مریدین، محبین، متعلقین کی خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار غوث اعظم کے طفیل جو ہاتھ سرکاروں کے توسل سے تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کو دنیا اور دنیا والوں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما، دنیا کی محتاجی، مفلسی، تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا سے بے نیاز کر دے، الہی اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا سے بے نیاز کر دے، الہی اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا سے بے نیاز کر دے، الہی دنیا کی محتاجی، مفلسی، تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار غوث اعظم کے طفیل خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے، تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما، اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو بڑے پیر کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے۔ پروردگار مشائخ اہل سنت کے سایوں کو قربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما۔ پروردگار جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، پروردگار جو تیرے مقبول اور محبوب بندے اور بندیاں اس چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں، کوئی راہ سلوک کو طے کرتا ہے، کوئی جذبی کیفیت میں موجود ہے، پروردگار ان سب کی عمروں میں، ان تمام تیرے محبوب بندے اور بندیوں کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں سید احمد جیلانی سرکار، پٹھان بابا، پتی والے بابا، اس کے علاوہ شبیر بابا اور مستار بابا، اس کے علاوہ جتنے مزاجر ہیں، پروردگار جو جہاں کہیں موجود ہے، پروردگار ان تمام کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور محدث کبیر کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور تاج الشریعہ کی زوجہ محترمہ کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ ہماری والدہ ماجدہ، ہماری خالہوں کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ غوث پاک کی شہزادی سیدہ خورشیدہ آپا کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور قائد ملت کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ پروردگار جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، پروردگار اور جتنے علماء اہل سنت ہیں، ان تمام علماء اہل سنت کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، ہمارے عزیز سید مفتی سید رضوان شافعی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ بالخصوص پروردگار سید غیاث میاں صاحب قبلہ، سید اویس مصطفیٰ صاحب، بادشاہ میاں، گلزار میاں، اس کے علاوہ جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، پروردگار جو سہیل میاں صاحب اور جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، پروردگار جو جس سلسلے سے مرید ہے، منسلک ہے، ان تمام مشائخ اہل سنت کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ قربائے اہل سنت پر ان کے سائے کو دراز سے دراز فرما دے۔ پروردگار سب کی خیر فرما دے، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ پروردگار جتنے علماء یہاں موجود ہیں، ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ مولانا اسلم مصباحی صاحب کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ منا بھائی، اسماعیل بھائی، یاول والے اور ببلو، اس کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں، حمزہ قادری، افضل بھائی کے والد اور جتنے لوگ بیمار ہیں، پروردگار جن لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے متعلق کل بھی آج بھی جو چٹھیاں آئی تو علیم و خبیر ہے، پروردگار سب بیماروں کو صحت و تندرستی، شفائے کامل واجل عطا فرما۔ جتنے لوگ سنی مسلمان بھائی بہنیں قید و بند میں ہیں، فسادات کے معاملے کو لے کر، کوئی گستاخ رسول کے معاملے کو لے کر، قتل کے سلسلے میں جتنے لوگ، خصوصیت کے ساتھ میں سید کیفی علی صاحب، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، مولانا ایوب حبیبی، غازی اشفاق، محسن اور اس کے علاوہ سید عاصم علی ناوید اور جتنے بھی ہیں، حافظ محسن، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، پروردگار کامران وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں، پروردگار اور فسادات کے معاملے میں، ناموس رسالت کے مسئلے میں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے جو بچے گرفتار ہے، پروردگار سید عاصم قادری اور اس کے علاوہ جو بھی، پروردگار
ذاکر کوکلی اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ گرفتاری کے معاملات میں غوث پاک کے صدقے میں سب کو باعزت رہا فرما دے. پروردگار سب کو رہائی کا پروانہ پر عطا فرما. پروردگار کوئی خطا کر کے تو کوئی بے خطا قید میں ہے. پروردگار اب کوئی خطا وار ہے تو غوث پاک کے توسل سے اس کی خطا کو معاف فرماتے ہوئے اور بے خطا پر اپنا فضل فرماتے ہوئے سرکاروں کے توسل سے تمام سنیوں کو رہائی کا پروانہ نصیب فرما دے. قید و بند کی زندگی سے باعزت رہا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے پروردگار. اور جو کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب سے انہیں باعزت رہا فرما دے پروردگار. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما. بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. جو نیک فرزند کے خواہش مند ہیں انہیں نیک فرزند عطا فرما. جو امتحانات میں بیٹھے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نمرات سے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. جو نوکریوں کی تلاش میں انہیں اچھے سے اچھی نوکریاں عطا فرما. جو کاروبار کی تلاش میں ان کے کاروبار کے انتظامات کو پیدا فرما. جو رزق حلال سے لگے ان کے رزق حلال میں برکتیں مسعتیں پیدا فرما. رزق حرام سے محفوظ فرما دے پروردگار. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما. جو بچیاں بچے اپنے گھروں میں رشتوں کے لیے رکے ہیں سنی صحیح العقیدہ گھروں سے ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی سبیل پیدا فرما دے پروردگار. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے الہی. حاضرین مجلس جو جائز تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہے تو علیم و خبیر ہے. ان کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما دے. ہماری خانقاہیں درگاہیں مساجد مدارس کی حفاظت فرما. ہمارے رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا. یہاں پر جتنے علماء موجود ہیں پروردگار جو ادارے چلاتے ہیں ان کے اور جو ان کے ادارے ہیں پروردگار ان تمام اداروں کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. پروردگار جتنے بھی علماء موجود ہیں ہمارے مفتی صاحب وغیرہ جن کے اداروں کے کام چالو ہے پروردگار ان کے رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا. ہمارے مدرسوں کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما دے پروردگار. اور جو نیک تمنائیں نیک مقاصد لے کر مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم چل رہے ہیں پروردگار اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. اگر سنیوں کی جتنی بڑی چھوٹی بڑی تنظیمیں تحریکیں ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمان ہے خصوصیت کے ساتھ میں میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت رضائے مصطفیٰ سنی جمعیت العلماء اس کے علاوہ جتنی سنی تنظیمیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمان ہے اور جتنے مدارس ہیں پروردگار سب کو اور فقیر قادری کے جیلانی مشن کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما دے پروردگار. غوث اعظم کے طفیل ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. تاج الشریعہ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما پروردگار. حضور تاج الشریعہ اور سرکاروں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. الہی ہم سب کی خیر فرما دے پروردگار. غوث اعظم کے طفیل ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الہی ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. دونوں جہان میں سرکاروں کے طفیل غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما دے. غوث پاک کی غلامی میں زندہ رکھ اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرما. کل قیامت کے دن انہی کے گروہ میں انہی کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر و نشر فرما دے. الہی ہمارے مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ہمارے والدین کی ہمارے امت ہمارے آبا و اجداد کی اور تمام امت محمدیہ کی مشائخ اساتذہ اہل و عیال کی مریدین محبین مطالبین کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. الہی سب کی خیر فرما دے. خدایا سب کی خیر فرما دے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آلے رسول. تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. یا اولیاء کاملین یا غوث اعظم دستگیر
لاج رکھی ہے آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے آقا ہمیشہ غلام پر، تمہارا کرم انوکھا تمہاری ہے شان عالی، اس کو کیا تبنگر جس پر نگاہ ڈالی، راہ میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے، جانے کیا بات ہے لب پر آپ ہی بزرگوں کا نام آتا ہے، یہ تصرف کسی ایک دور پر موقوف نہیں، جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر یا اولیاء کاملین، میرے سرکار ہم گواروں میں سرکار ہم کمینوں کے اعتبار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، سرکار ہم کمینوں کے اعتبار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، سرکار ہم کمینوں کے اعتبار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک برتی ہے۔